آج کا ویلاگ بڑا اہم ہے کیونکہ اس کا فائدہ عوام کو تو نہیں بلکہ خاص کو ہوگا، اشرافیہ کو ہوگا، چونکہ پھر اس قانون سازی کے ذریعے جو عدلیہ اور پارلیمنٹ کی جو لڑائی ہے وہ اب مزید بڑھ چڑھ کر سامنے آئے گی۔ جی میں بات کر رہا ہوں، آج قومی اسمبلی نے کثرت رائے سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 منظور کر لیا ہے۔ اس بل کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان کا از خود نوٹس لینے کا جو اختیار ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، اور اب یہ از خود نوٹس اگر لیا جائے گا تو وہ سپریم کورٹ کے 3 جو سینئر موسٹ ججز ہوں گے وہ از خود اختیار جو ہے، از خود نوٹس کا اختیار ان کے پاس چلا جائے گا۔ اکیلا چیف جسٹس یہ اختیار نہیں لے سکے گا۔ جبکہ دوسری طرف جو بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، محسن داوڑ کی ایک ترمیم منظور کی گئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی مخالفت کے باوجود اس ترمیم کو منظور کر لیا گیا جس کے تحت از خود نوٹس کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق اب نواز شریف، جہانگیر ترین، یوسف رضا گیلانی، طلال چودھری، دانیال عزیز، نہال ہاشمی اور دیگر وہ لوگ بھی کر سکیں گے، متاثرہ افراد کر سکیں گے جن کو از خود نوٹس کے تحت نااہل کیا گیا تھا۔ 30 دن کے اندر یہ اپیل دائر کی جا سکے گی اور اس کے اوپر پھر فیصلہ ہوگا۔ آج جب قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو اس اجلاس سے پہلے یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے وہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف سے متفقہ طور پر بعض ترامیم کے ساتھ پاس کیا گیا، اور جب پھر قومی اسمبلی میں بحث و مباحثے کے بعد اس کی منظوری دے دی گئی، اور اس بل کے تحت کسی بھی کیس کی سماعت کے لیے بینچ کی تشکیل کا فیصلہ بھی اب 3 ججز پر مشتمل جو کمیٹی ہے وہ کرے گی۔ کمیٹی میں چیف جسٹس اور 2 سینئر موسٹ ججز شامل ہوں گے۔ کمیٹی کی اکثریت کا فیصلہ تسلیم کیا جائے گا، یعنی کہ چیف جسٹس کا بینچ بنانے کا جو اختیار ہے وہ بھی واپس لے لیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اب آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت کوئی بھی کیس کمیٹی کے سامنے رکھا جائے گا، معاملہ عوامی نوعیت کا ہونے اور قابل سماعت ہونے پر بینچ تشکیل دیا جائے گا، اور معاملے کی سماعت کے لیے بینچ کم سے کم 3 رکنی ہوگا۔ تشکیل کردہ بینچ میں کمیٹی سے بھی ججز کو شامل کیا جا سکے گا۔ بل کے تحت از خود نوٹس کے فیصلے پر 30 روز میں اپیل دائر کی جا سکے گی۔ 14 روز میں اپیل کی سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ اپیل کرنے والے فریق کو مرضی کا وکیل مقرر کرنے کا حق حاصل ہوگا، اور کسی بھی کیس کی جلد سماعت یا عبوری ریلیف کی درخواست کو 14 روز میں سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ قانون منظور ہونے سے قبل 30 روز کے دوران جن از خود نوٹسز کے فیصلے ہوئے ان میں بھی اپیل کا حق دیا جا رہا ہے، اور آئین کی تشریح کے مقدمات کی سماعت کے لیے 5 سے کم ججز پر مشتمل بینچ تشکیل نہیں دیا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں اہم قانون سازی کے بعد از خود نوٹس پر فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق اب نواز شریف کو بھی مل گیا ہے۔ یوسف رضا گیلانی، جہانگیر ترین اور دیگر متاثرہ فریق بھی 1 ماہ میں اب اپیل کر سکیں گے۔ اپیل کا یہ 1 ٹائم پرویژن ہوگا، یعنی کہ ایک ہی مرتبہ اپیل کی جائے گی۔ محسن داوڑ کی یہ ترمیم تھی۔ بلاول بھٹو زرداری نے اس کی پہلے جو ہے وہ مخالفت کی، جب پھر وزیر اعظم شہباز شریف ان کے پاس گئے، مشاورت ہوتی رہی اور انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو منایا، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری نہیں چاہتے تھے کہ اس کو اس میں شامل کیا جائے۔ تاہم اب جو ماضی کے مقدمات کے فیصلوں کے خلاف بھی 1 ماہ کے اندر اپیل دائر کی جا سکے گی۔ 184 کے تحت ماضی کے فیصلوں کو بھی 1 ماہ کا وقت مل جائے گا، اور یہ 1 ٹائم استثناء جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ محسن داوڑ کی ترمیم منظور کر لی گئی، اور بل منظوری کے بعد ماضی کے مقدمات میں بھی ریلیف جو ہے جس طرح میں نے بتایا کہ وہ دیا جا سکے گا۔ اسی طرح امیگریشن ترمیمی بل، درآمدات و برآمدات بل، پرائیویٹ پاور انفراسٹرکچر بورڈ ترمیمی بل بھی آج قومی اسمبلی نے منظور کیا ہے۔ لیکن اہم ترین جو قانون سازی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات محدود کرنے کے حوالے سے، وہ آج قومی اسمبلی نے منظور کر لی ہے، اور اب کل یہ جو بل ہے یہ سینٹ میں باضابطہ طور پر منظوری کے لیے پیش ہوگا۔ سینٹ سے پاس ہونے کے بعد اس کو صدر مملکت کو بھجوایا جائے گا۔ صدر اگر اس کے اوپر دستخط کر دیتے ہیں تو یہ قانون بن جائے گا، اور اگر صدر دستخط نہیں کرتے تو پھر حکومت اس کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور کروائے گی۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔